پاکستانیوں ہوشیار خبردار، غیر محسوس انداز سے یہود کی ایجنٹ خاتون ہم پر مسلط کی جا رہی ہے۔ پنجاب کی پہلی کلاس کی درسی کتاب میں اہم شخصیات کے ساتھ ملالہ کی تصویر پبلش کی گئی، جسے تنازع بننے کے بعد مارکیٹ سے اٹھوا لیا گیا۔ آخر ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ اور پاکستان یا پنجاب کی درسی کتب کے حوالے سے یہ کوئی پہلا تنازع نہیں ہے۔ گزشتہ سال بھی پاکستان اور اسلام مخالف کنٹینٹ کی وجہ سے 31 پبلشرز کی 100 سے زائد کتابوں کو شدید احتجاج اور مخالفت کے بعد ضبط کر لیا گیا۔ ان 100 میں سے سب سے زیادہ کتابیں جانتے ہیں کس پبلشر کی تھیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی تھیں، اور اب یہ کتاب بھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ہی شائع کرتا ہے۔ اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ کوئی بائی مسٹیک ہے، بلکہ یہ پلانڈ اور پلانٹڈ ہے۔ اس سے پہلے بھی آکسفورڈ کی کتابوں میں پاکستان کا نقشہ تک غلط شائع کیا گیا۔ نہ صرف کشمیر بلکہ گلگت بلتستان کو بھی بھارت کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ کوئی عام سازش نہیں ہے، بلکہ انتہائی گھناؤنی سازش ہے۔ پہلے کسی ملک کا وجود نقشوں اور ریکارڈ سے مٹاؤ، پھر قبضہ کر جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ ایسے پبلشر جو بار بار ہمارے ملک کو ملت پر حملہ کرتے ہیں، انہیں فری ہینڈ کیوں دیا ہوا ہے؟ بعد میں جب عوام شدید احتجاج کرتی ہے اور ان کی سازشیں اور خبث باطن ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر صرف متنازع مواد ہٹایا جاتا ہے، مگر انہیں بین پھر بھی نہیں کیا جاتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ملی بھگت نہیں؟ حالانکہ پی سی ٹی بی ایکٹ کے تحت اگر کوئی پبلشر متنازع مواد چھاپتا ہے تو اسے 2 سال قید اور 5 سال کے لیے بین کر دینا ہے، مگر یہ قوانین تو مسجد، مولوی اور مدرسے کے لیے ہیں۔ کیا آج تک ان کا کوئی ماسٹر مائنڈ گرفتار ہوا؟ آکسفورڈ، کیمبرج جو چاہیں کریں، ان قوانین کا نفاذ ان پر نہیں ہوتا، ان پر اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ عوام شور مچائے، احتجاج کرے تو بس بڑی حد صرف متنازع مواد ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیا ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پبلشنگ بھی نہیں کر سکتے؟ یا علم اور علماء کی کمی ہے کہ ان دجالوں اور شیطانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے؟ آخر اس مقالہ نے کون سا تیر مارا ہے جو اسے ایز اے ہیروئن پیش کیا جاتا ہے؟ سارا عالمی میڈیا بس اسے ہیرو ثابت کرنے کے چکر میں ہے۔ کوئی اس کا ایک کام ہی بتا دو۔ دہشت گرد حملوں میں خاندان کے خاندان شہید ہوئے، ان کا کوئی ذکر نہیں، مگر جسے گولی بس قریب سے چھو کر نکل گئی اور وہ امریکہ کی گود میں جا بیٹھی، اسے ہیرو بنا دیا گیا۔ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ اپنی ذات سے ہٹ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر ذرا عالم اور عالم پر بھی نظر رکھیں، قلم اور آواز کو متحرک رکھیں۔ انشاءاللہ اسی سے انقلاب آئے گا۔ یہی وہ جہاد ہے، اور شاید ہمارے ایمان کی کمزوری بھی، کہ جو اب ہم کر سکتے ہیں۔